یہ ماوراء النہر کا علاقہ جو مشرق میں منگولیا، شمال میں چین کی پہاڑیوں سے، مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سائبیریا کے میدانی علاقے سے جنوب میں برصغیر اور فارس حالیہ ایران تک پھیلا ہوا تھا، جسے حالیہ ترکمانستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماوراء النہر اور قرب و جوار کے علاقوں سے بہت سے عظیم فاتحین نے جنم لیا، جنہوں نے آگے چل کر یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی۔ یہ علاقہ غز ترک خاندانوں کا وطن تھا۔ اسی علاقے میں غز خاندان کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے۔ بڑھتی آبادی، شدید قحط سالی اور قدرتی وسائل کی کمی نے ان غز ترک قبائل میں سے کمزور قبائل کو یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جو کہ مضبوط اور طاقتور غز ترک قبائل اور منگول قبائل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ان قبائل میں سے ایک کائی قبیلے کو بھی معاشی بدحالی کی وجہ سے اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا، اور اس نے بھی اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں قدرتی وسائل اور وسیع چراگاہوں سے بھرپور ایشیائی کوچے کی راہ لی۔ کون جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ مہاجر قبیلہ اور اس کی آنے والی نسلیں دنیا کے نقشے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد ڈال دیں گی، جو کہ 3 براعظموں پر مشتمل 600 سال تک قائم رہنے والی مضبوط حکومت اوٹومن امپائر کی شکل میں نمودار ہوگی، جس نے نہ صرف منگولیا کے خونخوار درندوں اور ان کی یلغار کو لگام دی، بلکہ مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو بھی بچا کر خلافت کا علم بلند کیا اور اوٹومن امپائر کے ذریعے مسلمانوں کو ایک نئی شناخت عطا کی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کائی قبیلے کی داستان بتائیں گے کہ کیسے نسل در نسل انہوں نے فتوحات کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے یورپ کا دل چیر کر اس اوٹومن امپائر کو تشکیل دیا، مستحکم کیا، اور کیسے مسلمانوں کو خلافت کے پرچم تلے 600 سال تک اکٹھے کیے رکھا۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم یا خوارزم امپائر اپنی قوت کی شباب پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوق کے کئی مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ سلجوقی مغربی حصے سلاجقہ روم کی تمام اسلامی سلطنت کو فتح کرنا تھا، مگر عین وقت پر جب کہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار تھے، چنگیزی طوفان نے خوارزم سلطنت کو تہو بالا کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور بعض ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی مہاجر ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ کائی بھی تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ قبیلہ اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں ایران کے شہر ماہان میں آباد ہوا۔ بہجت التواریخ کے مصنف شکور اللہ کے مطابق سلیمان شاہ کا تعلق 5ویں پشت پر غز قبائل کے جد امجد غز سے جا کر مل جاتا ہے۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہونا چاہتے تھے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی مغربی حکومت سلاجقہ روم قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان علاقوں میں پناہ لینا زیادہ مناسب تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلت میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق یہاں قیام کے دوران وہ سلجوقی سلطنت کی مدد بھی کرتے رہے اور حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی استوار کیے۔ اخلت میں قیام کے دوران سلیمان شاہ اور ان کے کائی قبیلے نے بہت نام کمایا۔ تاریخ کے بعض حوالوں کے مطابق اسی علاقے میں صلیبیوں سے جھڑپوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جن کا گڑھ شمال میں جورجیا کا علاقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ صلیبی دہشت پسند گروہ اہلت کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ سلیمان شاہ نے ان کا قلعہ کما کیا اور انہیں پسپا کیا۔ سلیمان شاہ کے یہاں 4 بچوں نے جنم لیا، جن کے نام سنگرتکن، ارطغرل، گندودو اور دندار تھے۔ سلیمان شاہ کے چاروں فرزند ہی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، مگر ارطغرل ان سب میں سے مختلف، بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند اور اعلیٰ شخصیت کا حامل انتہائی باکمال لیڈر ثابت ہوا۔ وہ گھڑ سواری، تیر اندازی میں مہارت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہانت
اور دور اندیشی میں بے مثل تھا، اور اس کا والد سلیمان شاہ بھی اپنے اس بیٹے کی خوبیوں سے خوب واقف تھا۔ انہی خوبیوں کے بل بوتے پر سلیمان شاہ نے اپنے اس منجلے بیٹے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور کائی قبیلے کی سرداری ارطغرل کے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک روایت کے مطابق ارطغرل نے ایک دفعہ صلیبیوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سلجوقی شہزادے اور اس کے اہل خانہ کی جان بچائی، جن میں ایک اس کی بیٹی حلیمہ بھی شامل تھی، جو کہ آگے چل کر ارطغرل کے نکاح میں آئی۔ اس طرح کائی قبیلے کے تعلقات سلجوقی حکمران خاندان کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اخلط کے سخت موسمی حالات اور منگول حملے سے بچاؤ کے پیش نظر سلیمان شاہ 1221 عیسوی میں اپنے قبیلے کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب ہجرت کر گئے، جہاں صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کی حکومت تھی۔ 1230 عیسوی یا بعض مورخین کے مطابق 1235 عیسوی میں سلیمان شاہ کا اس وقت انتقال ہو گیا جب وہ دریائے فرات عبور کر رہا تھا۔ سلیمان شاہ کو وہیں دریائے فرات کے پاس دفن کر دیا گیا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کے ہاتھ میں کائی قبیلے کی سرداری آ گئی، اور بہت سی ترکش روایات کے مطابق ارطغرل اپنی ماں حائمہ خاتون دھندار اپنے جنگجوؤں اور کائی قبیلے کے بڑے حصے کے ساتھ مغرب میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کر گیا، جو علاقہ سلاجقہ روم کے ماتحت تھا۔ کائی قبیلے کا بقیہ حصہ اس کے دونوں بھائیوں کی قیادت میں وہیں مقیم رہا۔ ارطغرل جب اناطولیہ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار موجود تھے۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمان اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے، اور بازنطینی عیسائی مسلمانوں پر حاوی ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اپنی پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ارطغرل کی یہ پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بر وقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا، جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی طاقت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا، جس کا سبب رومی تھے، جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ اور مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ارطغرل کی یہ وفاداری ان کے آخری ایام تک جاری رہی، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلاجقہ روم بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ منگول سلطنت سلجوقی سلطنت کے مشرقی حصے کو تباہ کرنے کے بعد سلاجقہ روم کے تقریباً بڑے حصے کو اپنے زیر نگین کر چکے تھے، جو کہ ارطغرل کے لیے کافی تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے، چنانچہ ان کے اس خواب کو ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اول نے آگے بڑھایا اور ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی کی حلیمہ خاتون، جو کہ ایک سلجوقی شہزادی بھی تھی، کے بطن سے 3 فرزند پیدا ہوئے، جن کے نام سوچی بے، گندوز بے اور عثمان بے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق 1280 عیسوی اور بعض کے نزدیک 1299 عیسوی میں ارطغرل غازی 90 سال کی عمر میں سوغوت میں ہی انتقال کر گیا، اور اپنی موت سے قبل ہی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کو اپنا نائب مقرر کر گیا۔ ارطغرل غازی کو سوغوت میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا، اور اب بھی سوغوت میں ارطغرل کا مقبرہ موجود ہے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح ارض روم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مزید علاقے فتح کرنے کی پالیسی پر قائم رہا۔
1258 عیسوی میں جب عثمان غازی نے ارطغرل کے ہاں جنم لیا تو اسی سال ہلاکو خان نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا اور خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور مسلمانوں کے علمی و تحقیقی اثاثے کے بڑے حصے کو ضائع یا دریابرد کر دیا۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ من حیث القوم زوال کا شکار تھی تو دولت عثمانیہ یا اوٹمن امپائر کے بانی عثمان پیدا ہوئے اور حکمت خداوندی سے مسلمانوں اور اسلام کو عروج و تمکنت حاصل ہوئی۔ عثمان کے والد ارطغرل کی وفات کے بعد سلاجقہ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہو گئی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحدیں قسطنطنیہ کے بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو کہ عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جسے الب ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوکیوں نے باج گزار بنا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہدار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں اینیگول، بالسیک، گونیک اور بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ بروسا کی فتح کے بعد 1326 عیسوی میں ہی عثمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بروسا شہر میں اسے دفنانے کی وصیت کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں کی، جو کہ عثمانی ترکوں کے لیے ایک ضابطہ بن گئی، جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم و تعلیمی اداروں، لشکر و عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ اوجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ تاریخ العثمانی المسور کے مطابق وصیت کے اقتباس کچھ یوں تھے: میرے بیٹوں اور میرے دوستوں کو میری نصیحت، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کی فتح کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹو، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام اجل آ چکا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں، اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وہ وصیت تھی جو عثمان نے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑی۔ ترکش تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان غازی نے 2 شادیاں کی، جن میں سے ایک ان کے روحانی پیشوا اور پیر شیخ ادابالی کی صاحبزادی رابعہ بالا خاتون تھی، جس کے بطن سے علاء الدین پاشا پیدا ہوئے، اور دوسری ایک ترک سردار عمر عبدالعزیز بے کی صاحبزادی ملہن خاتون تھی، جس کے بطن سے اور خان غازی پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں کے علاوہ باقی بیٹے بیٹیوں کے بارے میں معلومات یا تو محدود ہیں یا غیر متصدقہ ہیں۔ یہ بات بھی یقین سے کہنا ممکن نہیں کہ علاء الدین یا اور خان غازی میں بڑا کون تھا۔ بہرحال اور خان غازی اول نے عثمان غازی کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور خان غازی ہی اوٹمن امپائر کا حقیقی خالق تھا، اور خان غازی باج گزاری اور اطاعت گزاری کی تمام زنجیریں توڑ کر سلطان کا لقب اختیار کرتے ہوئے پہلا عثمانی حکمران بنا۔ علاء الدین پاشا اپنے متحرک اور جنگجو ستیلے بھائی اور خان اول کی بنسبت غیر فعال تھا، اور سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے لیے لڑائی کے بجائے ریاستی امور کے انتظامات میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اسی لیے ان دونوں بھائیوں میں جانشینی کے لیے کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ دوستو، اور خان نے اپنے والد اور دادا کے مشن کو کیسے آگے بڑھایا، یہ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔
دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو برائے مہربانی سیکھو جانو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔